بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی سدا سہاگن مستانی، جس کے مصنف ہیں محمد مونس خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اب میرا یہ معمول بن گیا تھا کہ رات کو جب دنیا والے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہوتے، میں اپنے پلنگ سے اٹھتا، پاک صاف کپڑے پہنتا اور جیکب تالاب کی طرف چل دیتا۔ صبح صادق کے وقت مجھے آنے کی اجازت مل جاتی۔ رات بھر جاگنے اور عبادت کرنے سے مجھے کبھی بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی، بلکہ میں نے ہمیشہ خود کو پہلے سے زیادہ خوش و خرم پایا۔ میں نے مستانی کو بتا دیا تھا کہ میں ملازم ہوں۔ مستانی نے مجھے اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ پیٹ بھرنے کی خاطر ہاتھ پاؤں چلاؤں، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے مجھ سے 2 باتوں کا وعدہ بھی لیا تھا۔ ایک یہ کہ میرے حلق کے نیچے رزق حلال جائے گا، دوم یہ کہ میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں ان دونوں باتوں پر سختی سے قائم تھا۔ میں اب یکسر بدل چکا تھا۔ کوٹ اور پتلون کی جگہ معمولی سے کپڑے کی شلوار قمیص پہننے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرا دل خود بخود نماز کی طرف کھنچنے لگا اور میں پابندی وقت سے نماز ادا کرنے لگا تھا۔ دفتر کے لوگ میری اس تبدیلی سے حیران تھے۔ ان میں سے میرا کچھ مذاق بھی اڑاتے تھے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں منزل کی تلاش میں صراط مستقیم کی جانب گامزن ہو چکا تھا۔ رزق حلال کھانے اور سچ بولنے سے میری زبان میں اتنی تاثیر ہو چلی تھی کہ بعض دفعہ دفتر میں اپنے ساتھیوں سے ایسی بات بھی کہہ دیتا تھا جو کہ ان کے خیال میں ناممکن ہوتی تھی، لیکن میرے کہنے کے مطابق ممکن ہو جاتی تھی۔ بہرحال کچھ لوگ مجھ سے متاثر تھے، مگر کچھ لوگ ناراض اور خوفزدہ سے رہتے تھے۔ مستانی کو بلیاں پالنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے حجرے کے آس پاس سفید، بے داغ، کالے اور بھورے رنگ کی لا تعداد بلیاں گھومتی رہتی تھیں۔ ہر بلی کے گلے میں ایک چھوٹا سا گھنگرو پڑا رہتا تھا جو کہ گھنٹی کا کام دیتا تھا۔ مستانی نے ان بلیوں کے نام بھی رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے چند ایک کوٹھڑی کے اندر بھی آ جاتی تھیں۔ بعض دفعہ مستانی ان بلیوں سے انسانوں کی طرح باتیں بھی کرنے لگتی، انہیں ایک شفیق ماں کی طرح سمجھاتی، ادھر نہ جانا، ادھر نہ جانا، جیسے اسے ان کی حفاظت کا بہت خیال ہو۔ جو بلیاں کوٹھڑی کے اندر آ جاتی تھیں، ان کو میں نے مستانی کے منہ اور ہاتھ بھی چاٹتے دیکھا۔ مستانی بھی اسی طرح ان سے پیار کرتی تھی۔ وہ جیسے ہی کوٹھڑی کے باہر آتی، وہ میاؤں میاؤں کہہ کر اسے گھیر لیتی۔ وہ بڑے ہی پیار سے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتی اور بعض دفعہ انہی بلیوں میں سے کسی ایک کو گود میں اٹھا کر اسے بالکل انسانوں کی طرح کام کرنے کا حکم دیتی، اور وہ بھی خاموشی سے سر جھکا کر ایک طرف کو چلی جاتی۔ دن میں ان بلیوں کی نگہداشت کا کام وہی سفید ریش بزرگ انجام دیا کرتے تھے، کیونکہ مستانی کا سارا دن شہر میں گزرتا تھا۔ میں کبھی کبھی سوچتا، آخر یہ بلیاں مستانی سے اتنی مانوس کیوں ہیں، جبکہ وہ سفید ریش بزرگ سے دور دور رہتی تھی۔ اگر میں کبھی انہیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تو وہ اس طرح سے بھاگ جاتی تھی جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ بعض دفعہ ان کی حرکتیں دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ یہ بلیاں نہیں، انسان ہیں۔ بلیوں کا یہ انداز کبھی کبھی مجھے حیرت زدہ کر دیتا تھا۔ میں نے ایک بار مستانی سے ان بلیوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہا تو اس نے یہ کہہ کر بات ٹال دی، خان، ہر بات کو جاننے اور سمجھنے کا وقت ہوتا ہے۔ البتہ کچھ عرصے بعد میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے ان بلیوں کی حقیقت عیاں ہو گئی۔ ایک رات جبکہ میں حسب معمول مستانی کے پاس آ رہا تھا تو معصوم شاہ کلواڑہ کی پہاڑی سے جیسے ہی نیچے اترا، آسمان پر زور سے بجلی چمکی، جس سے دور تک کا ماحول لمحہ بھر کے لیے روشن ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اب وہاں جیکب تالاب کے کنارے پکی اینٹوں کا ایک 2 منزلہ مکان کھڑا ہے۔ لمحہ بھر کی روشنی کے بعد پھر چاروں طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا، بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا، ہوا بھی تیز چلنے لگی۔ یہ بارش کے آثار تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ بادل کہاں سے آ گئے۔ جب میں گھر سے چلا تھا تو مطلع بالکل صاف تھا اور آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، لیکن یہاں پہنچتے ہی مجھے بارش نے آ گھیرا تھا، اور بارش بھی اتنی تیز تھی کہ اس کی موسلا دھار بوندیں جسم میں گھستی معلوم ہوتی تھیں۔
پھر طوفانی ہوا بھی چل رہی تھی اور وقفے وقفے سے آسمانی بجلی بھی چمک رہی تھی۔ میرا لباس چند ہی لمحوں میں پانی سے شرابور ہو گیا اور ہوا کی شدت سے بدن کپ کپانے لگا۔ اب میں اس طوفان سے بچنے کی سوچنے لگا۔ آس پاس کوئی ایسا بڑا درخت بھی نہیں تھا جس کے نیچے میں پناہ لے سکتا۔ اب میرا رخ مستانی کی کوٹھڑی کی طرف تھا۔ میں جوں جوں آگے بڑھتا جا رہا تھا، اندھیرے میں مکان واضح ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں ایک 2 منزلہ مکان کے سامنے حیرت سے کھڑا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جیکب تالاب کے کنارے یہ 2 منزلہ مکان کہاں سے آ گیا؟ کہیں میں راستہ تو نہیں بھول گیا ہوں؟ لیکن اس صورت میں بھی مجھے مستانی کی کوٹھڑی تک ہی پہنچنا چاہیے تھا، کیونکہ اس ویرانے میں سوائے اس کے اور کسی کا مسکن نہیں تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک بارش کے پانی کا ایک زوردار تھپیڑا منہ پر لگا اور میں اندر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ اس 2 منزلہ مکان کا دروازہ کافی بڑا تھا، جس میں موٹی لکڑی کے کواڑ لگے ہوئے تھے۔ میں نے کواڑ کے ساتھ لٹکی ہوئی زنگ آلود زنجیر کو پکڑ کر زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور ساتھ ہی بلند آواز میں مستانی کو پکارا۔ میرا خیال تھا کہ میں مستانی کی کوٹھڑی تک پہنچ گیا ہوں اور اس نے طوفان کی وجہ سے دروازہ بند کر رکھا ہے۔ میری آواز کی باز گشت دور تک سنائی دی۔ پھر کھٹ پٹ اندر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی اور چند لمحے کے بعد دروازہ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ دونوں کواڑوں کے کھلتے ہی میں دم بخود کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ میرے سامنے ایک نہایت ہی حسین و جمیل دوشیزہ لالٹین ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ اس دوشیزہ کی عمر مشکل سے 17-18 سال ہوگی۔ اس نے وادی مہران کا روایتی لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کی قمیض پر سامنے کی جانب دامن تک شیشے جڑے ہوئے تھے، جو کہ لالٹین کی روشنی میں ستاروں کی مانند جھل ملا رہے تھے۔ اس کے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور سامنے مانگ کی جگہ سرخ رنگ کے موتی چمک رہے تھے۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ نہایت ہی دلکش تھا۔ اس کی غزالی آنکھوں کے اوپر گھنی سیاہ پلکیں قوس کی شکل میں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ وادی مہران کا مکمل حسن تھا۔ میں قدرت کی صنائی کے اس بے مثال نمونے کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں اس وقت یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں طوفانی بارش میں کھڑا ہوں۔ اندر آ جائیے۔ اس کے یاقوتی لبوں کی جنبش ہوئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے فضا میں ایک ساتھ کئی گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ اس کی آواز بھی اس کی شکل کی طرح حسین تھی۔ پھر وہ دروازے کے ایک جانب ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے بلا سوچے سمجھے ایک قدم آگے بڑھایا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ میرے آگے لالٹین سے راستہ دکھاتی چلی جا رہی تھی۔ ہم دونوں ایک لمبی سی راہداری سے گزر کر اوپر کے ایک کمرے میں آ گئے۔ اس کمرے میں نہایت پرانے قسم کا فرنیچر تھا۔ دیواروں پر چند قلمی تصاویر لٹک رہی تھیں، جو شاید اس دوشیزہ کے بزرگوں کی ہوں گی، کیونکہ لالٹین کی روشنی میں وہ مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بیٹھ جائیے، دوشیزہ نے ایک نہایت ہی پرانی سندھی وضع کی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی شکریہ، میں نے کرسی پر بیٹھ کر کہا۔ مستانی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ کون مستانی؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ یہاں تو صرف میں رہتی ہوں۔ تم کون ہو؟ یہ مکان کس کا ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ میں کون ہوں؟ یہ مکان کس کا ہے؟ اس نے میرے الفاظ کو دہرایا۔ پھر دائیں جانب والی دیوار کے طاق میں لالٹین رکھ کر بولی، یہاں آنے والا ہر شخص مجھ سے یہی پوچھتا ہے، تم یہاں اکیلی رہتی ہو؟ میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ اس نے اقرار کے انداز میں گردن ہلا کر جواب دیا، بھلا اس ویرانے میں تمہارا کیا کام؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ یہ ویرانہ میرا مسکن ہے، اس نے ایک دل فریب مسکراہٹ سے کہا۔ پھر بائیں جانب والی دیوار کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی، آج طوفان بہت تیز ہے، نہ جانے اچانک یہ طوفان کیسے آ گیا؟ میں نے اسی ہی طرح پریشانی سے کہا اور گردن گھما کر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ باہر بارش کا طوفان اسی طرح زوروں شوروں سے جاری تھا۔ طوفان ہمیشہ اچانک ہی آیا کرتے ہیں۔ دوشیزہ نے بدستور کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ جی۔ میں نے اس کے الفاظ کا مطلب نہ سمجھتے ہوئے پوچھا، تم یہاں طوفان سے بچنے کی خاطر آئے ہو؟ دوشیزہ نے جواب دیا، ہاں، اور اس طوفان کے ختم ہوتے ہی چلا جاؤں گا۔ میں نے جواب دیا اور سردی کی شدت کو کم کرنے کی خاطر پوچھا، آگ کا انتظام نہیں ہو سکے گا؟ فضل آگ ہی لینے گیا ہے، بس آتا ہی ہوگا، دوشیزہ نے جواب دیا۔ پھر خود کو سمیٹتے ہوئے بولی، سردی مجھے بھی لگ رہی ہے۔ فضل کون ہے؟ میں نے پوچھا۔
تمہارا شوہر ہوگا۔ فضل کا نام سن کر دوشیزہ کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی، لیکن جب میں نے اس کا شوہر کہا تو دوشیزہ نے نفی کے انداز میں گردن ہلا دی۔ فضل کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا۔ دوشیزہ کے رویے نے مجھے شش و پنج میں ڈال دیا تھا۔ تم چلے جاؤ گے؟ دوشیزہ نے مجھے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، لیکن طوفان ختم ہونے کے بعد، میں نے جواب دیا، اور پھر قدرے آگے جھک کر بولا، تم نے بتایا نہیں، یہ فضل کون ہے؟ اس سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ فضل میرا ساتھی ہے، میری خوشی ہے، دوشیزہ نے جذباتی انداز سے کہا۔ پھر دوسرے ہی لمحے اداسی سے بولی، لیکن یہ طوفان مجھے غم دیتا ہے، یہ طوفان میرے دکھ کو بڑھا دیتا ہے۔ کیا دکھ ہے تمہیں؟ میں نے ہمدردی سے پوچھا۔ میرا دکھ؟ وہ سامنے کرسی پر بیٹھ کر بولی، میرا دکھ سنو گے؟ سنائیے، ہو سکتا ہے کہ میں کچھ مدد کر سکوں، میں نے جواب دیا۔ دوشیزہ نے یہ سن کر پیٹھ کرسی کی پشت سے لگا دی اور اپنی بوجھل پلکیں اٹھا کر غور سے میری طرف دیکھنے لگی، جیسے بات شروع کرنے کی خاطر الفاظ سوچ رہی ہو۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اس طرح گویا ہوئی، یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ مچھلیلی نہر حیدرآباد شہر کے نشیب میں بہا کرتی تھی۔ حکومت وقت نے حیدرآباد شہر کو دوسرے بڑے شہروں سے ملانے کی خاطر اس نہر پر پل بنانے کی اسکیم بنائی۔ اسی نہر کے دوسرے کنارے مچھیرے چھوٹی چھوٹی بستیوں میں آباد تھے۔ یہ لوگ اس نہر میں کشتیوں کے ذریعے جال ڈال کر مچھلیاں پکڑا کرتے اور یوں اپنے خاندان کا پیٹ بھرا کرتے تھے۔ اسکیم بنی اور جب اس پر عمل شروع ہوا تو مچھیروں کو بھی متبادل جگہ دینا پڑی، کیونکہ حکومت نے پل بنانے کے لیے جو جگہ تجویز کی تھی ان پر مچھیروں کی بستیاں تھیں۔ کچھ لوگوں نے جگہ کے بجائے حکومت سے روپیہ لے لیا اور زیادہ کمانے کے شوق میں حیدرآباد میں رہائش اختیار کر لی۔ کریمو اور فضل دونوں ہی بچپن سے گہرے دوست تھے، دونوں ہی مچھیروں کے بیٹے تھے۔ علم و ہنر سے بے بہرا شہر میں روزگار ان کے لیے ایک مسئلہ بن گیا۔ حکومت سے جو روپیہ ملا تھا اس سے انہوں نے شہر میں مکان بنا لیے تھے اور باقی بچا اس سے دال روٹی چل رہی تھی۔ کریمو فضل سے زیادہ غریب تھا کیونکہ حکومت نے اسے معاوضہ بھی کم دیا تھا اور اس کے گھر میں کھانے والوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ شانو کریمو کی چھوٹی بہن تھی۔ گاؤں کی آزاد فضا نے اسے وقت سے پہلے ہی جوان کر دیا تھا، پھر شہر کی ہوا نے اسے اور بھی پروان چڑھا دیا۔ وہ جب بھی اپنے بھائی کے دوست فضل کو دیکھتی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتیں۔ وہ رفتہ رفتہ فضل سے محبت کرنے لگی۔ فضل اور کریمو کے گھر والے بھی ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور شہر آنے کے بعد تو اس محبت میں اور بھی شدت آ گئی تھی، کیونکہ ایک تو شہر کا ماحول بیگانوں جیسا تھا، پھر دکھ سکھ میں ساتھ دینے والا بھی یہاں اور کوئی نہیں تھا۔ یہ دونوں خاندان اس طرح سے رہتے تھے جیسے ایک ہی گھر کے افراد ہوں۔ فضل اور کریمو ایک دوسرے کے گھر بلا روک ٹوک آیا جایا کرتے تھے، لیکن جب سے شانو جوان ہوئی تھی فضل نے بلا جھجک جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ پہلے دروازے پر کھڑا ہو کر کریمو کو آواز دیتا اور پھر اندر داخل ہوتا، کیونکہ وادی مہران کی یہ قدیم روایت تھی کہ اگر گھر میں جوان لڑکی ہو تو سگا بھائی بھی آواز دیے بغیر نہیں آ سکتا۔ پھر فضل اور کریمو تو پھر بھی غیر تھے۔ کچھ پرانی روایات اور کچھ زمانے کے حالات نے دونوں ہی خاندانوں کو چوکنا کر دیا تھا۔ اب فضل گھر میں کبھی کبھار ہی آتا تھا، لیکن شام ہوتے ہی وہ کریمو کے گھر ضرور پہنچ جاتا تھا، اور پھر یہ دونوں دوست اپنے گھر کے سامنے زمین پر بیٹھ کر خوش گپیوں میں مشغول ہو جاتے تھے۔ شانو نے جوانی کے جہنم زار میں قدم رکھ دیا تھا، جہاں اردان شعلوں کی مانند بلند ہوتے ہیں، جہاں ہر لڑکی کی آنکھوں میں سرخ ڈورے نظر آنے لگتے ہیں۔ اس کے بوڑھے باپ اور نوجوان بھائی کو اس بات کا احساس تھا، لیکن وہ مجبور تھے۔ نہر کے اس پار سے آئے ہوئے انہیں پورے 2 سال ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک ذریعہ معاش میسر نہیں آیا تھا۔ فضل دن میں 3-4 روپے کی مزدوری کر کے اپنے گھر کا گزارا کر رہا تھا، لیکن کریمو کا حال اس سے برا تھا۔ 2-3 دن تک اسے مزدوری نہیں ملتی تھی۔ شانو سے گھریلو حالات پوشیدہ نہیں تھے۔ وہ جانتی تھی کہ باپ بوڑھا ہے اور جوان بھائی کی آمدنی اتنی قلیل ہے کہ مشکل سے 2 وقت کی روٹی میسر آتی ہے۔ ایسے میں اسے اپنی ماں یاد آتی جو اس کی پیدائش کے سال بھر بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ شانو اپنے حالات کے بارے میں جتنا سوچتی، مایوسی اور غربت کے اندھیرے گہرے ہوتے چلے جاتے۔ اس کے دماغ میں کبھی کبھی یہ خیال پیدا ہوتا کہ وہ دلہن نہیں بن سکتی، اس کے گھر کبھی دلہا نہیں آ سکتا، اس کے ارمانوں کی سیج یوں ہی سونی رہے گی۔
پھر وہ اپنی ہی طرح غریب دلہا کو تلاش کرتی اور گھما پھرا کر نگاہ انتخاب فضل پر جا کر ٹھہرتی۔ فضل جوان تھا، آخر اسے بھی تو زندگی گزارنے کی خاطر ساتھی کی ضرورت تھی، لیکن غربت اس کا بھی راستہ روکے کھڑی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شانو اس کے دوست کی بہن ہے، لیکن وہ حالات سے مجبور تھا۔ مرد کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ جب وہ محبت کرتا ہے تو صبر ہی نہیں کر سکتا۔ شانو اتنا کہہ کر خلا میں دیکھنے لگی، پھر وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، اور ہم نے خفیہ طور پر نکاح کر لیا۔ اور جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ دوشیزہ نے اچانک مجھ سے پوچھا۔ کیا؟ میں اس کے اس اچانک سوال سے چونک پڑا۔ جب آدمی معاشرے میں رائج قوانین کو توڑتا ہے تو اس کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ شانو جانتی تھی کہ اس پر جو قیامت آنے والی ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ وہ جانتی تھی کہ راز افشا ہوتے ہی نہ صرف اس کی زندگی ختم کر دی جائے گی بلکہ فضل بھی نہیں بچ سکے گا۔ فضل کو بھی یہی خطرہ لاحق تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن راز ضرور کھل جائے گا، لہٰذا اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ اس شہر کو چھوڑ دیا جائے۔ ان دونوں نے دریائے سندھ کے پار سیون شریف میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر ایک رات جب کہ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، ہر طرف اندھیرا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ صبح سے پہلے بارش نہیں ہوگی، وہ دونوں میاں بیوی گھروں سے نکل پڑے۔ وہ چاہتے تھے کہ صبح بارش ہونے سے پہلے ہی دریا پار کر لیں، پھر انہیں کوئی نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس پگڈنڈی پر جا رہے تھے جو دریائے سندھ کی طرف جاتی تھی۔ ابھی وہ یہاں تالاب تک ہی پہنچے تھے کہ اچانک بارش اور ہوا کے طوفان نے ان کا راستہ روک لیا۔ وہ طوفان بالکل آج ہی جیسا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ دوشیزہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ باہر بارش اور ہوا کا طوفان پہلے ہی کی طرح جاری تھا۔ بارش نے ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ کر دی تھی۔ وہ دوبارہ بولی، چلنا دوبھر ہو گیا تھا۔ وہ دونوں طوفان سے بچنے کی خاطر اس مکان میں آ گئے۔ ویسے بھی یہ مکان صدیوں سے خالی پڑا تھا۔ فضل کا خیال تھا کہ ذرا طوفان کم ہو تو سفر دوبارہ شروع کیا جائے، لیکن یہ طوفان تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بارش کی ٹھنڈی ہوا سے شانو کپ کپانے لگی۔ اس کے کپڑے پہلے ہی بارش میں بھیگ چکے تھے۔ فضل نے اسے کونے میں بیٹھ جانے کو کہا اور خود لکڑیاں تلاش کرنے چلا گیا۔ لیکن ایسے طوفان میں اسے لکڑیاں کہاں سے ملتیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ طوفان بڑا ہی ظالم ہے، دوشیزہ نے میری بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اس طوفان نے ان دونوں کے گھر والوں کو بیدار کر دیا۔ شانو کے باپ اور بھائی نے اپنے اپنے پلنگ اندر کمرے میں کھینچ لیے، لیکن شانو کا پلنگ وہ تو خالی پڑا تھا۔ رات کی تاریکی میں جوان بیٹی کا پلنگ خالی پڑا ہو تو ماں باپ کی جان نکل جاتی ہے۔ اس نے ایسے کہا جیسے اپنی بات کی تصدیق چاہتی ہو۔ میں نے اقرار کے انداز میں سر ہلا دیا۔ اس کے بوڑھے باپ نے بھی پلنگ خالی دیکھا تو کلیجہ تھام لیا۔ دوشیزہ بولی، لیکن کریمو جوان تھا، اس کی رگوں میں گرم خون دوڑ رہا تھا۔ اس کے دل میں غم کی جگہ غصے نے لے لی۔ اس نے لبے دم باپ کو پلنگ پر بٹھایا اور کونے میں رکھی ہوئی کلہاڑی لے کر باہر نکل گیا۔ تم جانتے ہو، اس نے انگلی اٹھا کر پوچھا، گاؤں کے لوگ پیروں کے نشانات دیکھ کر چوروں کا کھوج لگا لیتے ہیں۔ کریمو بھی بہن کے پیروں کے نشانات دیکھتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ شانو کونے میں دبکی بیٹھی تھی، خوف سے نہیں، سردی کی وجہ سے۔ کریمو اس کے سر پر پہنچ گیا۔ شانو اپنے بھائی کو دیکھ کر فرط محبت سے کھڑی ہو گئی۔ ادا، شانو محبت سے چلائی۔ ادا سندھی زبان میں بھائی کو کہتے ہیں۔ تیرے ساتھ اور کون ہے؟ کریمو نے پھولی سانس سے پوچھا۔ میرا شوہر، شانو نے کپ کپاتے ہونٹوں سے جواب دیا۔ پاؤں کے نشان جھوٹ نہیں بولتے، کریمو غصے سے کانپتے ہوئے بولا۔ وہ ذلیل کمینہ کہاں ہے؟ قصور اس کا نہیں، میرا ہے ادا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے رسم و رواج کے مطابق شادی کرنی چاہیے تھی۔ شانو نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا۔ وہ اپنے بھائی کا دل اپنے شوہر کی طرف سے صاف کر دینا چاہتی تھی۔ بے غیرت، کریمو نے یہ کہہ کر اپنے دائیں ہاتھ کا پورا پنجہ اس کے منہ پر مار دیا۔ سندھی معاشرے کے مطابق اس طرح کی حرکت نہ صرف انتہائی اظہار نفرت ہوتی ہے بلکہ گالی بھی ہے۔ مجھے معاف کر دے ادا، شانو نے اسی طرح ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کی۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن اب معاف کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ بے غیرت، تو نے باپ کی عزت کو پامال کیا ہے۔ کریمو غصے سے دھاڑا اور لالٹین نیچے رکھ کر کلہاڑی اس کے سر پر تان لی۔ اچھا، فضل کو آ جانے دے۔ شانو نے موت سامنے دیکھی تو اسے اپنا محبوب شوہر یاد آ گیا، لیکن فضل، یہ نام تو کریمو کے لیے گالی تھا۔ اس نے اپنی بہن کے منہ پر تھوک دیا۔
وہ غصے میں دیوانہ ہو چکا تھا، خاندانی عزت کی خاطر بہن کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ اس نے اپنی بہن کی خواہش کو پورا نہ ہونے دیا۔ فضا میں ایک دبی ہوئی چیخ بلند ہوئی، کلہاڑی شانو کے عین سر کے درمیان میں پیوست ہو گئی۔ فضل کو آ جانے دے، شانو ایک بار پھر گڑ گڑائی۔ انتظار کی شدت نے شانو کے دل سے موت کا خوف نکال دیا تھا۔ اس کے سر سے گاڑھا گاڑھا سرخ خون بہہ بہہ کر چہرے پر آ رہا تھا۔ اسی لمحے زینے پر آہٹ سنائی دی، شاید فضل آ رہا تھا۔ کریمو خون آلود کلہاڑی لیے اس طرف دوڑا اور پھر فضل کبھی نہ آ سکا۔ کریمو نے اسے بھی قتل کر دیا ہوگا، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ لیکن شانو تو آج بھی اس طوفان میں اس کا انتظار کر رہی ہے۔ دوشیزہ نے کرسی کی پشت سے کمر لگاتے ہوئے کہا۔ میں نے غور سے دیکھا، دوشیزہ کے سر سے گاڑھا گاڑھا خون بہہ رہا تھا۔ تم شانو ہو؟ میں نے خوف زدہ ہو کر پوچھا۔ ہاں، میں شانو ہوں، جسے اس کے بھائی کریمو نے محض غلط فہمی کی بنا پر مار دیا، جسے اپنے محبوب شوہر کا اس طوفان میں ابھی بھی انتظار ہے، دوشیزہ نے جواب دیا۔ لالٹین کی روشنی میں اس کا خون آلود چہرہ بڑا ہی بھیانک لگ رہا تھا۔ خوف سے میرا بدن کپ کپانے لگا، لیکن میں نے اپنے حواس پر قابو رکھا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ شانو نے مجھے کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ میں نے کوئی جواب دینے کے بجائے زینے کی جانب دوڑ لگا دی۔ میرے فضل کو بھی ڈھونڈ لانا، دوشیزہ نے بلند آواز سے کہا۔ میں بے تحاشا تیزی سے زینے اتر رہا تھا کہ اچانک میرا پاؤں پھسلا، شاید کوئی تختہ نکل گیا تھا۔ میں لڑکتا ہوا نیچے آیا، میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا اور پھر مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں مستانی کی کوٹڑی میں پلنگ پر لیٹا ہوا تھا اور سفید ریش بزرگ کھڑے پنکھا جھل رہے تھے۔ میں نے پوری آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا۔ مستانی کونے میں بیٹھی ایلومینیم کی پتیلی سے مٹی کے پیالوں میں چائے انڈیل رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ وہ مکان اور لڑکی کہاں ہے؟ میں نے سراسیمگی سے پوچھا۔ لڑکی؟ کون سی لڑکی؟ سفید ریش بزرگ نے قدرے تعجب سے پوچھا، پھر میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بولے، مجھے تو تم معصوم شاہ کلہوڑا کی پہاڑی کے نیچے بے ہوش ملے تھے۔ ہاں، میں بھاگا تھا اور زینے سے میرا پاؤں پھسل گیا تھا، میں نے سفید ریش بزرگ کو بتایا۔ اتنے میں مستانی ایک پیالے میں چائے لے کر آ گئی۔ اس نے پیالہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو چائے پیو، طبیعت سنبھل جائے گی۔ میں نے پیالہ لے لیا اور چائے پینے لگا۔ رات میں تمہارا انتظار کرتی رہی لیکن تم نہیں آئے، اس نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ پھر پلنگ پر بیٹھ کر بولی، تمہارے ساتھ جو واقعہ رات گزرا ہے پورا بتا سکتے ہو؟ میں نے اقرار کے انداز میں گردن ہلائی اور چائے ختم کرنے کے بعد شروع سے آخر تک جو کچھ بھی پیش آیا تھا سنا دیا۔ مستانی نے نہایت توجہ سے وہ واقعہ سنا اور پھر سفید ریش بزرگ سے مخاطب ہوئی، بابا، شانو ابھی تک اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئی۔ شانو کا نام سنتے ہی میرے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ میں نے خوف اور تعجب سے پوچھا، لیکن ان دونوں میں سے ایک نے بھی میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں اسے کئی مرتبہ تنبیہ کر چکا ہوں لیکن وہ نہ جانے کس طرح حصار سے نکل آتی ہے، سفید ریش بزرگ نے بتایا۔ بابا جی، مستانی نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا، دراصل اسے حصار سے نکالا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں یہ حرکت صرف ایک ہی شخص کر سکتا ہے۔ پھر وہ غصے میں پلنگ سے کھڑی ہو کر بولی، آخر یہ سادھو خود کو سمجھتا کیا ہے؟ مستانی کا انداز جارحانہ تھا، معلوم ہوتا تھا وہ کسی سے لڑنے والی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ سفید ریش بزرگ نے نہایت ہی پھرتی سے اپنا دایاں ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا اور نہایت ہی شفقت آمیز لہجے میں بولے، میری بیٹی تو بڑی بہادر ہے، یہ خبیث کیا بگاڑ سکتا ہے؟ غصہ تو میری بیٹی کو آتا ہی نہیں، یہ حرام تو میری بیٹی کے پاس آ ہی نہیں سکتا۔ کیوں بیٹا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ سفید ریش بزرگ کے چہرے پر نہایت ہی دل فریب مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ مستانی بھی انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اب اس کا غصہ ختم ہو چکا تھا۔ میں شانو کو سمجھا دوں گا، یہ کہہ کر سفید ریش بزرگ دروازے کی جانب بڑھے۔ نہیں بابا جی، اسے میرے پاس بھیج دیں، مستانی نے پرزور لہجے میں کہا۔ سفید ریش بزرگ نے مسکرا کر دیکھا اور باہر نکل گئے۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ میں نے خوف سے پوچھا۔ ہاں، میں نہ صرف اسے جانتی ہوں بلکہ وہ تو میرے ساتھ ہی یہاں رہتی ہے۔ اس انکشاف سے میں حیرت زدہ ہو گیا۔ لیکن وہ تو ایک روح ہے، میں نے بتایا۔ میں جانتی ہوں، مستانی اسی طرح مسکرا کر بولی۔ شانو ایک بے چین روح ہے جس کی خواہش کی تکمیل خاکی زندگی میں نہ ہو سکی۔ وہ آج بھی ماضی سے وابستہ ہے
اور اسے جب بھی موقع ملتا ہے ماضی کا سوانگ رچا کر اپنی تمنا کی تکمیل کرنا چاہتی ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، اگر موت کے وقت کسی خواہش کی شدت قائم رہے تو بعض دفعہ روح اس خواہش کی تکمیل میں بھٹکتی رہتی ہے، مستانی نے بتایا۔ جب ہی تو مسلمان کے لیے لازم ہے کہ عالم سکرات میں صرف اپنے خدا کو یاد کرے۔ ابھی مستانی نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں آؤں کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ کوٹھڑی کے دروازے پر ایک سفید اور کالے رنگ کی بلی اندر آنے کی منتظر ہے۔ آ جاؤ، مستانی نے بلی کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ یہ شانو ہے، مستانی نے مجھے بتایا۔ میں خوف زدہ نظروں سے بلی کو دیکھ رہا تھا۔ بلی یا شانو نہایت ہی خوف زدہ انداز میں میاؤں میاؤں کرتی اندر داخل ہوئی۔ وہ مستانی کے پاؤں میں لوٹنا چاہتی تھی، لیکن مستانی نے اسے نہایت ہی سخت لہجے میں ڈانٹ دیا۔ بلی جہاں تھی وہیں دبک گئی۔ بتا، ببول کے درخت سے آگے کیوں گئی تھی؟ مستانی نے نہایت ہی کرخت لہجے میں پوچھا۔ بلی جو کہ زمین پر منہ لٹکائے کھڑی تھی آہستہ سے غوں غوں کر کے غرائی۔ اس کی یہ غراہٹ لمبی تھی اور اس غراہٹ میں ایک نام صاف سنائی دے رہا تھا، سین واو کاف ہے۔ تیرے سکھ دیو کی ایسی تیسی، مستانی نے غصے میں کہا۔ تو اس کی بات مانے گی؟ اس نے پوچھا اور پھر بلی پر نظریں جما دیں۔ میں نے دیکھا خوف سے بلی کے بال کھڑے ہو گئے، اس کے حلق سے دبی دبی خرخراہٹ نکل رہی تھی۔ پھر وہ زمین سے تقریباً 2 فٹ اوپر اچھلی اور پلٹا کھا کر گری۔ اس پٹخنی سے اسے نہایت زوردار چوٹ لگی۔ وہ نہایت ہی دل سوز آواز میں میاؤں میاؤں کرنے لگی، جیسے اکثر بلیاں روتے وقت کرتی ہیں۔ اگر اب تو نے کوئی حرکت کی تو اس سے بھی زیادہ سخت سزا دوں گی۔ مستانی نے انگلی کے اشارے سے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، جا اب دفع ہو جا۔ اور یہ سنتے ہی بلی دم دبا کر بھاگ گئی۔ میں حیران نظروں سے مستانی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے قریب آئی اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، خان، یہ کائنات بڑی ہی پراسرار ہے، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مستانی کے یہ تسلی آمیز جملے میرے دماغ میں اترتے چلے گئے۔ رات والا حادثہ مجھے خواب سا نظر آیا۔ میں نے خود کو پھر پہلے ہی کی طرح تر و تازہ محسوس کیا۔ اس واقعے کے بعد میرا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مستانی کی کوٹھڑی میں گزارنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے میں بعض دفعہ دفتر سے چھٹی کے بعد سیدھا جیکب تالاب پہنچ جاتا تھا۔ یہ وہ وقت ہوتا تھا جب سورج مغرب کی سمت جھکنا شروع کرتا ہے۔ دنیا سے بیگانگی دیکھتے ہوئے مستانی نے مجھے اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ میں جب چاہوں اس کی کوٹھڑی میں آ سکتا ہوں۔ میں چھٹی کے بعد جب بھی جیکب تالاب پہنچتا مستانی کو غیر موجود پاتا، کیونکہ وہ دن اور رات کا بیشتر حصہ شہر میں گزارا کرتی تھی۔ البتہ سفید ریش بزرگ، جنہیں مستانی احتراماً بابا جی کہتی تھی، وہ وہاں موجود رہتے تھے۔ بابا جی مجھے چھوڑ کر باہر نکل جاتے۔ میں کوٹھڑی میں پہنچ کر وضو کرتا، اگر وقت ہوتا تو فرض نماز ادا کرتا، نہیں تو نفلوں میں مشغول ہو جاتا۔ شاید یہ پرسکون ماحول کا اثر تھا کہ نماز کے دوران مجھے معلوم ہی نہیں ہو پاتا تھا کہ مستانی کس وقت آتی ہے۔ نماز میں منہمک دیکھ کر مستانی نے بھی کبھی مجھ پر اپنی آمد کا احساس نہیں ہونے دیا۔ البتہ جب میں نماز سے فارغ ہوتا تو وہ مجھے پلنگ پر لیٹی نظر آتی یا پھر دوسرے کونے میں مصلی بچھائے عبادت کرتی نظر آتی۔ مستانی کو باجرے کی روٹی اور پودینے کی چٹنی بے انتہا مرغوب تھی۔ شروع میں جب 1-2 بار اس نے مجھے دعوت دی تو میں نے کم تر غذا سمجھ کر انکار کر دیا، لیکن جب ایک بار کھا لی تو یقین جانیے منہ کو ایسا مزہ لگا کہ کوئی دوسری غذا کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ مستانی کے قریب رہ کر میں نے جو کرامات دیکھیں ان سے میری نظروں میں مستانی کی قدر و منزلت بڑھتی چلی گئی۔ مستانی کا ادنا سے ادنا کام کرنا میرے لیے باعث فخر تھا۔ میں نے خود کو مستانی کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس کا معمولی سے معمولی کام کر کے مجھے ایک طرح عجیب سی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ رات کے پچھلے پہر جب مستانی پلنگ پر سونے کی خاطر لیٹتی تو میں اس کے پیر دباتا یا سر میں تیل کی مالش کرنے لگتا۔ مستانی جو کہ بظاہر پگلی اور حواس باختہ نظر آتی تھی، در حقیقت عشق الہی کی ایسی منزل پر فائز تھی جہاں پہنچنے کی خاطر عمر عزیز کا بیشتر اور طویل حصہ عبادت اور ریاضت میں گزارنا پڑتا ہے۔ یہ سارا کمال اس کے والد صاحب کا تھا۔ یہ بزرگ عمر عزیز کے 100 سال پورے کر چکے تھے اور اپنی بیٹی کی نگہبانی پر مامور تھے۔
ان محترم بزرگ نے اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت اس طرح سے انجام دی تھی کہ خداوند کریم نے اسے اپنی بے پناہ نوازشوں سے نواز دیا تھا۔ وہ عارفہ تھی اور کائنات میں اسے تصرف حاصل تھا۔ مستانی کی قلندرانی تربیت کی وجہ سے میں ملازمت چھوڑ چکا تھا۔ جہاں تک گھر کا تعلق تھا وہاں صرف میرا ایک باپ تھا، وہ بھی کسی بیوہ کے چکر میں پڑ کر اسی کا ہو گیا تھا۔ اب اس دنیا میں ساتھی، میرا مونس و غم خوار جو کچھ بھی تھا وہ مستانی کی ذات تھی۔ میں نے کلی طور سے خود کو مستانی کے سپرد کر دیا تھا۔